بڑی محنت کرنی پڑی تھی جی، آپ یقین نہیں کر سکتے، کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ابھی میں نے ایک انٹرویو دی ہے جس کے اندر میں نے سارے فیکٹرز جو تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، کیا کیا مرحلے تھے، کتنی مشکل کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ کبھی دبئی میں بھاگ دوڑ، کبھی قطر میں بھاگ دوڑ، کبھی پاکستان، کبھی سیکیورٹی، کبھی فورن پلیئرز، کبھی پیسے نہیں ہیں، کچھ نہ پوچھیں۔ اور مگر پھر اللہ تعالیٰ ساتھ تھا اور عوام کی دعائیں تھیں، پاکستان کی افواج بڑی سپورٹ میں نے کی سیکیورٹی کے معاملے میں، سب نے مل کے کیا تھا، یہ کسی ایک شخص کے نہیں کیا، سب نے مل کے کیا، اور پھر یہ کامیاب ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا معاملہ چل پڑا۔ اس کی بالکل وجہ سے نئے کرکٹرز بھی بننے شروع ہو گئے، آپ کی T20 کی ٹیم بھی بڑی زبردست ہوگی، چیمپئنز ٹرافی جا کے جیت لی، بالکل بالکل ایسے ہی ینگ پلیئرس، اور پھر اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بھی واپس آ گئی، آپ نے دیکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ بالکل اسی ایسے ہی لیے ہے. آج جو صورت حال ہے اس سے اتنی مایوسی ہو رہی ہے کہ ایک کم از کم $500 ملین کا ہم نے یہ انٹرنیشنل برانڈ بنایا پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے پہلا اتنا بڑا انٹرنیشنل برانڈ بنا۔ اور آپ نے وہ لوگوں کے کمنٹ سنے ہیں کہ جی ٹھیک ہے IPL بہت بڑی چیز ہوگی مگر PSL بڑی اسپیشل ہے، ڈیفینیٹلی بڑی ایسے ہی ہے. ساری کرکٹ دنیا یہی کہتے بیسیکلی کرکٹ ہو ہیں کہ رہی جی ہے. وہ یہ بڑی اسپیشل لیگ ہے۔ آپ بالکل پاکستان کی عوام، ان کی محبت، جو شوق، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں نا لیگ کے اندر۔ تو تو یہ ساری چیزیں آج وہ ایک ایسے بالکل ایسے ہی ہے. موڑ پہ کھڑی ہے کہ جہاں بہت سے خطرے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ یہ ضرور مجھے افسوس تو ہوتا ہے، مگر اس ملک کی سیاست تو اب کرکٹ کے اندر بھی آ گئی ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں رہا یا مجھے دعوت نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عوام اگر خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ دیکھیے اس کی بیسک غلطی تو یہ ہے کہ PCB نے یہ سوچا کہ یہ خود کر سکتے ہیں، یہ بالکل خود نہیں کر سکتے تھے، ان کی قوت ہی نہیں تھی اس کی، اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے تھا۔ اس میں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ کے ساتھ مل کے، حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے یہ بایو سیکیور ببل بنایا جاتا، جس میں گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہونی چاہیے تھی، اور سیکیورٹی ایجنسیز ٹھیک ہے. کی ہونی چاہیے تھی۔ جس قسم کے پروٹوکولز چاہیے اور جس قسم کی ڈسپلن چاہیے اور جس قسم کی سختی چاہیے انفورسمنٹ کے لیے، وہ یہی کر سکتے تھے، PCB نہیں کر سکتا۔ PCB فرنچائزز کے دباؤ میں آ جاتا ہے، PCB عوام کے دباؤ میں آ جاتا ہے، PCB براڈ کاسٹرز کے دباؤ میں آ جاتا ہے، PCB کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جب تک یہ ساری بالکل چیز جو تھی یہ اس کو آفیشیل لیول پہ نہ کیا جاتا، سب سے پہلی غلطی تو یہ تھی۔ اور ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی جب یہ نیوزی لینڈ گئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت انوالو ہو گئی تھی ڈائریکٹلی آن بایو سیکیور ببل۔ اسی طریقے کے ساتھ سری لنکا کے اندر گورنمنٹ انوالو بالکل ایسے ہی، اور تھی۔ بہت زیادہ ویٹ تو کرنا پڑا ان کو. ہر جگہ یہ، اور انہوں نے یہاں سوچا کہ ہم خود کر لیں گے، یہ تو بالکل نادان ہے۔ یہ تو کوئی آپ نے دیکھا دو پریشر شروع میں ہی آیا، وہاب ریاض اور میں کیا ہے. آپ بس سمجھ ہی گئے۔ تو ایک جی پشاور جی زلمی کا پریشر آیا اور انہوں نے فوراً سارے اپنے فیصلے ریورس کر کے یو ٹرن لی اور ان کو اجازت دے دی، ڈسپلن توڑ دیا۔ اس کے بعد میسج کیا گیا وہاں، سب کو میسج یہ گیا اور کوئی گل نہیں یار، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، چلتا ہے، اور ٹیسٹ ہو گیا جی، چلو جی چلو۔ ہوٹل کے اندر بھی، بایو سیکیور ببل کے اندر بھی، نہ اس کے اندر پروڈکشن ٹیم تھی، نہ اس کے اندر گراؤنڈ سٹاف تھا۔ مطلب ہے کہ کرمنل نیگلیجنس۔ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر جو کہ ڈائریکٹ بالکل کر رہا ہوتا ہے سارے پروجیکٹ کو، اوور آل کر رہا ہوتا ہے، ایک مینیجنگ ڈائریکٹر جو کہ ساری چیز کے فیصلے فائنلی اس کے ہوتے ہیں، ایک COO جی چیف آپریٹنگ آفیسر سارے آپریشنز کا وہ خیال کر رہا ہوتا ہے، اور فائنلی جو جہاں انگوٹھا لگتا ہے، فائنلی جہاں سے گرین لائٹ ملتی ہے، وہ چیئرمین۔ تو یہ 4 لوگ ہوتے ہیں، بالکل یہ 4 لوگ جو ہیں انہوں نے آپس میں یہ میس اپ کیا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس ملک میں ذمہ داری کون لیتا ہے اور کون نہیں لیتا۔ یہاں کوئی ریزگنیشن وغیرہ کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہاں ٹرینوں کے حادثے ہو جاتے ہیں تو ریلوے منسٹر نہیں ریزائن کرتا، یہاں لوگ مارے جاتے ہیں تو انٹیریئر منسٹر نہیں کرتا، یہاں لوگ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے یہاں۔ بالکل. میرا خیال ہے میں واحد شخص ہوں جو کہ خود ہی روایت ریزائن کر ایسی کے، ہے، بالکل روایت ایسی ہیں، اور ظاہر جیسے ہے ہی کوئی یہ بھی اس کی. رانا آپ کو یاد ہوگا، جیسے ہی یہ حکومت بدلی تو میں نے ریزائن کر دیا تھا خود ہی، کیونکہ مجھے بالکل احساس ظاہر تھا اس بات کا کہ جب تک حکومت ساتھ نہیں ہوگی تو PCB چل نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ عزت کے ساتھ چلے جائیں، اگر میں چاہتا تو میں ٹکا رہتا، لڑائی جھگڑے چلتے، عدالتوں میں گھومتے ہم، مگر میں نے کہا بالکل نہیں، مگر یہ ٹریڈیشن نہیں ہے اس ملک میں۔ نہیں اسٹیپس تو بالکل لینے چاہیے، کیونکہ یہ
पहला हादसा नहीं है, इन्होंने पिछले साल भी गलत फैसले किए थे। आपको याद होगा जब PSL को आखिरी 4 मैचेस कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिए थे। वो कैंसिल नहीं करने चाहिए थे, उनको कराना चाहिए था, स्टेडियम बंद कर देते, करोड़ चले जाते, मैचेस तो खत्म करते, वो एक मोमेंटम बना हुआ था। इन्होंने वहाँ उस वक्त भी बेवकूफ़ी की। इनको तो कुछ समझ नहीं है इस मॉडल की, ये PSL है क्या, पता नहीं कहाँ से लोग ये ले आए हैं, इनसे नहीं चल रहा ये। और देखें ना कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, हर फ्रेंचाइज के साथ, ब्रॉडकास्टर के साथ, प्रोडक्शन टीम के साथ। आपको पता है पिछले साल जो प्रोडक्शन टीम ही वो इंडियन से थी, जैसे नरेंद्र मोदी ने ये प्रोडक्शन टीम ने रातों रात कहा जी हम नहीं छोड़ के चली गई थी, तो ये तो हाल है इनका। देखिए ना, अब इस साल तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। अब 1-2 टीमों ने आना है, वो जाहिर है वो तो बड़े मसले खड़े करेंगे। वो तो कहेंगे जी हमें एश्योरेंस दें, गारंटीज दें कि आपका बायोसिक्योर बबल जो है वो, तो इनको अब वो मैं सुन रहा था कि ये अब सोच रहे हैं जो पहले दिन इनको करना चाहिए था कि आउटसोर्स करना चाहिए था, कोई इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी को दें जाके आके वो करे इसको, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाएं इसको करने के लिए, या सिक्योरिटी एजेंसीज एंड आउटसोर्स करें, बट नॉट टू पाकिस्तानी, टू फॉरेन कंपनी जहाँ डिसिप्लिन है और जहाँ वो मेंटेन करेंगे प्रोटोकॉल्स। दूसरी बात ये है कि ये होटलों में भी आपने देखा कि वहाँ भी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे वहाँ भी लोग सारे लोग, फैमिलीज आ रही हैं प्लेयर्स की, वो आ रहे हैं लोग, दोस्तियाँ आ रही हैं, सेल्फीज ली जा रही हैं, मतलब आप देखें ये कोई माहौल था बायोसिक्योर बबल का। तो ये तो सारी रिव्यू करना पड़ेगा इनको, और इसको अब सही तरीके से करना पड़ेगा। मगर मसला ये है कि अब एतमाद खो गया ना लोगों का। फॉरेनर्स तो उठ के चले गए, वो तो कहते हैं यार ये पाकिस्तानी जो हैं ये इनको काम ही नहीं ऐसे करते, इनके बस की बात नहीं है। अब वो कैसे वापस बुलाएंगे? और इसके अलावा अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा PCB को, क्योंकि अब सब लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए थे वो सब तो टूट गए ना। अब इस वक्त इन्होंने डिलीवरी नहीं दी, जो इन्होंने पैसे ले लिए, अब डिलीवरी देनी थी PSL की, वो दी नहीं, खत्म होगी। अब इनको अब ये कहेंगे, लोगों के साथ लड़ाइयाँ करेंगे कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, ये है वो है। वो लोग फिर कौन आएगा आपके पास? अब ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, इनकी गारंटी जो है पैसे की वो PCB ने ली हुई है। अब वो तो 4-10 मैच खेल के चले गए ना, उनको तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, पूरे पैसे चाहिए। पता नहीं ये आगे जाके मैच होते भी हैं कि नहीं, और अगर जाके ये होते हैं तो वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो और भी बिजी हो जाएंगे ना, और भी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर कोई रेलवे कट्टे ले आएंगे कहीं से, फिर क्या करेंगे? रेलवे कट्टे लाएंगे तो लीग नहीं चलेगी। तो मतलब है इस किस्म के प्रॉब्लम्स इनको आ रहे हैं। और अब इनके ये किसी को लॉस अगर इन्होंने करवा दिया ना, तो वो आगे कभी भी आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे। अब सारा लॉस PCB को खुद लेना चाहिए, मगर अगर PCB इंक्वायरी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा इनको, सब झूठ। अगर ये इंक्वायरी कोई बाई पार्टिजन इंडिपेंडेंट इदारा करता है, इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि एक जज होना चाहिए, ये एक JIT बननी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट JIT बननी चाहिए, और वो फिर इसका बताया कि हुआ क्या यहाँ। मैंने तो आज कहा है कि इसको पोस्टपोन ना करें, जैसे भी है इसको चलाएं। अगर यहाँ नहीं चल सकता तो फौरन दुबई जाएं, क्योंकि वहाँ सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे। जो चले गए वो भी शायद वापस आ जाएं, और जो नहीं आते इस वक्त अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ, सबको उठाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ जाके ये कर लें। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, 6-7 दिन फ़र्क पड़ जाएगा, मगर टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे, और जो भी है खर्चा करें। इसको पोस्टपोन किया नहीं तो ये बड़े बहुत, मुझे अंदर की बात का नहीं पता ऑनेस्टली, मैं जो मीडिया में बातें लोग करते हैं वही सुनता हूँ। मेरी कोई चिड़िया नहीं है वहाँ। उसकी वजह ये है, चिड़िया तो हो सकती थी, उसकी वजह ये है कि मैंने ये फैसला किया था कि अब मैं किसी किस्म का तनकीदी जायज़ा नहीं लूँगा PCB का, क्योंकि इनको मौका मिलना चाहिए अपना काम करें, क्योंकि इनके पीछे एक सुपरस्टार खड़े हैं, और वो इनको गाइड करेंगे, उनको क्रिकेट के बारे में पता है। इसलिए मेरा ख्याल था कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत से मुझे एतराज़ थे इनके फैसलों के ऊपर, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। आज मैं बोला हूँ, 2 साल के बाद पहली दफ़ा मैं बोला हूँ, क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, एक ज़ाती तौर पे और एक अवाम और कौम के बिहाफ पे, कि मैं समझता हूँ इतनी रंज, इतना अफसोस और गुस्सा मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान मुत्तफिक था, और बिल्कुल ये स्मूथ चलना चाहिए था, और इसमें हम सारा कुछ करके छोड़ गए थे इनके लिए, बटन दबाने थे और ये चल रहा था। वो बटन दबाने में भी हम सब कुछ बना के रख गए थे, सब कुछ करके रख गए थे, कुछ करने को नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे फ्रेंचाइजीज के साथ, पैसे आ रहे थे,
پاکستان میں ٹرانسفر ہو رہا تھا, بالکل, سب کچھ اور کر, کرکٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پش اپ مل گیا تھا, فروغ مل اور گیا تھا پاکستان میں, بالکل کرکٹ بہت کوئی آگے جا رہی رکاوٹ نہیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال میں کیا ہوا. رانا آنیسٹلی میں بتاؤں, ایک نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا کام. بہت نقصان ہو گیا. میں تو اندر کا آدمی ہوں نا, مجھے پتا ہے کیا کیا وہاں ہو رہا ہے, بالکل کون سے کانٹریکٹ سائن کیے اور کیا جھگڑے ہوں گے. اب کس مشکل سے ہم لوگوں کو لائے تھے پاکستان, کس مشکل سے کانٹریکٹس بنائے ایسے ہی. تھے. اب وہ ساری کی ساری چیز پھر سے کرنی پڑے گی. اور یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ لوگوں کا اعتماد, اب ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے سے لوگ گھبرائیں گے کہ یار یہ تو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں, یہ تو یہ کرتے ہیں. پہلے ہی فرینچائزیز اور لوگ ناراض تھے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں, کبھی ادھر, جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں. اب سارے فرینچائزیز تھک گئے ان سے. اب بات یہ ہے, فرینچائزیز کے بغیر یہ کام چلتا نہیں ہے. اب انہوں نے وعدے کیے, نئے وعدے کیے فرینچائزیز کو کہ ہم ماڈل چینج کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, شاید لوگوں کو نہیں پتا, کچھ میری چڑیا کی خبر ہے یہ, کہ اس وقت جو سارے فیس دینی تھی نا, کسی نے جی 2.5 ملین دینی تھی, کسی نے 1 اتنی دینی تھی, کسی نے کوئی فیس چیز نہیں دی. اچھا, سب نے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس پکڑا دیے, اور پوسٹ ڈیٹڈ چیکس ٹھیک ہے, پکڑا دیے اور کہا کہ یہ چیکس اس وقت آپ انکیش کیجیے گا جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی ایس ایل کے بعد فارمولہ چینج کریں گے, اور اگر فارمولہ نہیں چینج کریں گے تو یہ چیکس چیک کیش نہ نہیں ادھر ہوں کے گے. نہ ادھر. اب فارمولہ کیا چینج کرنا ہے, اب تو نہ وہ چیکس اینڈ کیش ہوں گے, نہ فارمولہ چینج ہوگا. اب تو یہ اس کو بچاتے بچاتے پی سی بی کے کم از کم $several million لگ جائیں گے اس کو, یہ جو جہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سے صفائی کرتے کرتے. جی, بالکل یہ ہونی اس کو چاہیے. مجھے آپ کو دیکھنے یاد ہوگا, ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ پی ایس ایل کو ایک الگ کمپنی بنایا جائے, اور اس کمپنی کے الگ رولز ہوں, اور الگ اس کو ڈیل کیا جائے. اس کے اندر فرینچائزز کی ریپرزنٹیشن بھی ہو, آؤٹ سائڈ ریپرزنٹیشن, اس کے الگ بورڈ ہو, الگ انڈیپینڈنٹ, اس کو پروفیشنل آرگنائزیشن چلایا جائے. پی سی بی کو آرمز لینتھ کیا جائے, کہ پی سی بی کی مینجمنٹ سے اس کو ہٹایا جائے, اور ایک ٹھیک ہے, پروفیشنل مینجمنٹ اس میں لائی جائے, اور اس کی اپنی ذمہ داری ہو, ایک کمپنی بنے. مگر اس وقت ہمارے پہ الزام یہ لگنا شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے باہر بیٹھ کے ہماری تنقید کر رہے تھے کہ جی پتہ نہیں سیٹھی جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ, کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے میں چیئرمین نہیں تھا پی سی بی کا, تو انہوں نے کہا جی یہ چاہ رہا ہے جی, کہ اپنے لیے کوئی نئی کمپنی بنا لے اور اس کا یہ چیئرمین بن جائے. تو کوئی اس قسم کے پلاٹ بن الزام جائے. جی ہماری نیتوں کے اوپر لوگوں نے, جو ہوتے ہیں ایسے لوگ جو جن کے ہم نے کام نہیں کیے جی, ہوتے یا ان کی سفارشیں نہیں مانتے, تو میں نے کہا یار جہنم میں جائے, چھوڑو, ہم چلا تو رہے ہیں, پروفیشنلی چلا رہے ہیں, دیکھا جائے گا بات. اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پی ایس ایل کو الگ کیا جائے پی سی بی سے, اور پی ایس ایل ایک الگ ایک ٹھیک ہے, پرائیویٹ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنے, اکاؤنٹیبلٹی ہو, پبلک لمیٹڈ کمپنی بنے, اور اس کے اندر پروفیشنل رولز کے تحت اور پروفیشنل مینجمنٹ کے تحت ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز, آڈیٹرز, یہ سارا سلسلہ بنے. دیکھیے اس کی کوئی ضرورت تھی ٹرکی جانے کی, کیا ضرورت تھی, کیا وہاں جا کے تیر مار لیا انہوں نے, یہاں بھی ہو سکتا تھا, کر سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے یار, اگر عوام خوش ہے تو ہم خوش ہیں. مگر میں بات بتاؤں, گانا جو ہے وہ گانا تو بڑا اچھا تھا, ینگ لوگوں کو بڑا پسند آیا, ہپ گانا تھا, ٹھیک ہے نا, اسکور بھی بڑا زبردست, مگر اینتھم نہیں ٹھیک تھی. ہے, اگر پاکستان نیشنل اینتھم کو آپ ہپ بنا دیں تو وہ گانا تو شاید اچھا لگے, مگر وہ اینتھم نہیں ہوتی. اینتھم کوئی اور چیز ہوتی ہے, سب کو اکٹھا کرتی ہے, اور ایک اس میں ڈگنیٹی ہوتی ہے, اور ایک اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اینتھم نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب میں اور کیا کہوں آپ کو. اور یہ علی ظفر اور کی بات نہیں ہے کہ علی ظفر تھا یا نہیں تھا, اس کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ اینتھم ہونی چاہیے جو کہ سارے پاکستان کے لیے ہو. بالکل, وہ سیٹی بجے گی, وہ اینتھم تھی.